الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تكون للنجاة وسيلة ولرفع الدرجات كفيلا وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وأولانا ومولانا محمدًا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے انتہائی معزز و مکرم طالبان علوم نبوت اور یہاں پر ختم نبوت کا کورس رد قادیانیت کے ضمن میں آئندہ مستقبل میں تحفظ ختم نبوت کے سپاہی بننے کی خواہش لے کر آنے والے معزز علماء کرام و طلباء اعظام اور اس کورس کا انعقاد کرنے والے شبان ختم نبوت کی جملہ انتظامیہ بالخصوص حضرت مولانا سید علی شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو اس وقت حضرت شیخ طریقت مولانا مفتی حسن دامت برکاتہم العالیہ کی سرپرستی میں پورے ملک میں بلکہ ملک سے باہر دور دراز ملکوں میں قادیانیوں کے ہاتھوں اپنا دین اور ایمان بیچ کر سب کچھ ختم کرنے والوں کو واپس رائے حق دکھلانے کے لیے پوری دنیا میں مساعی اور جدوجہد فرما رہے ہیں۔ یقیناً دین کا کام کرنا یہ ایک سعادت مندی کا امر ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم ہوتا ہے کسی پر کہ اسے دین کے لیے منتخب کرے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات پہ بھی بڑا فضل و کرم فرمایا، سب الحمدللہ پڑھے، کیونکہ لئن شکرتم لازیدنکم۔ آپ کی چھٹیاں ہوئی، میں نے ابھی بھی بعض ذمہ داروں سے بات کرتے ہوئے یہ عرض کیا کہ علماء طلباء کے لیے ان چھٹیوں میں دوبارہ پڑھنا بہت بڑا مشکل امر ہوتا ہے، کیونکہ پورا سال وہ اس آخری شعبان اور رمضان کی چھٹیوں کے انتظار میں کہ اس میں فلاں کام کریں گے، فلاں کام، اور گھر میں بھی انہوں نے بڑے بکیڑے ان کے لیے جمع کیے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ان سب کو پس ڈال کر
یہ علماء طلباء لاہور پہنچتے ہیں اور یہ دور لاہور میں بھی بدوکی اس کو کہتے ہیں، یہ ایک دیہات ٹھیک ہے کہ نام تو لاہور کا ہے لیکن ادھر پہنچتے ہوئے بھی کارے دارت۔ پچھلے سال میں ایک طالب علم کو لایا، وہ گاڑی میں جگہ نہیں ملی تو دوسری گاڑی میں آیا، وہ بیچارہ پھر 1 گھنٹے میں پہنچا موٹر سائیکل پر، ساری راستے میں اس کو اس سخت ٹھنڈ کے موسم میں۔ تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ اللہ نے آپ پہ فضل فرمایا، آپ کو توفیق دی کہ یہاں پر 10 دن کا کورس، نام تو 10 دن کا ہے لیکن 13 دن ہو گئے، یعنی یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ 3 دن اور بھی اللہ نے آپ کو دین میں لگا دیا۔ میں جب یہ مدارس کے پروگرام ہوتے ہیں نا تو ان سے ارادے لیتا ہوں، جس طرح تبلیغ والے لیتے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ ارادے کرو کہ میں اپنے بچے کو عالم بناؤں گا، میں اپنے بچے کو حافظ بناؤں گا، اس کو محدث بناؤں گا، اس کو دین کے کام پہ تعلیماتی اسلامیہ کے لیے بھیجوں گا۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ آپ پاکستان میں مثلا 30 لاکھ طلباء ہے اور اس میں 50,000 طلباء وہ ختم نبوت کے مشن پر لگ گئے، تو اب 30 لاکھ میں 50,000، یہ بھی انتخاب ہے۔ اردو میں کہتے ہیں قسمت کیا قسام ازل نے، جو شخص جس کے قابل نظر آیا، تو اللہ نے آپ پہ گویا کہ ایک بڑی مہربانی فرمائی ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کا کام کرنا یہ خصوصی انعامات میں سے ہے اللہ کا۔ اللہ کے انعامات بہت سارے ہیں، اس میں عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کام کرنا، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت اور قرب اور محبت، یہ ہر مسلمان کے ایمان کا اہم ترین جز ہے، اور جتنی نسبت اور قرب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھے گی اتنا مقام اور مرتبہ بڑھے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جو امت میں سب سے بڑا مقام ملا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت کی بنیاد پر، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، صحبت اور فیض پایا، اور پھر محبت دی، اور پھر محبت بھی ایسی کہ جان مال اولاد اور ریاست حکومت سب سے زیادہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اعلیٰ مقامات اور اعزازات سے نوازا۔ قرآن میں آپ نے پڑھا ہے کہ کہیں اولیاء اللہ کا خطاب دیا گیا اور کہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور کہیں جو ہے اللہ تعالیٰ کے یہ مقرب لوگ صحابہ کرام یہ اسی بنیاد پہ اعلیٰ مراتب پا گئے کہ ان کا انس اور محبت اور تعلق زیادہ تھا۔ صحابہ کا جو مقام ہے اس تک تو کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ غالباً امام شافعی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بڑا ہے یا حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا؟ تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے جواب میں کہا کہ عمر ابن عبدالعزیز اور امیر معاویہ کا پوچھتے ہو، ان کا موازنہ ایک تابعی ہے اور دوسرا صحابی ہے، اور تابعی بھی ایسا تابعی جس کے بدولت یہ حدیث سارے اس کی تدویر، اس کا بنیاد اور سرخیل حضرت عمر ابن عبدالعزیز ہے، کیونکہ انہوں نے ہی لکھا کہ انظر ما کان من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاکتبہ،
فَإِنِّي خِفْتُ دُرُوسَ الْعِلْمِ وَذِهَابَ الْعُلَمَاء، آپ نے تدوین حدیث پڑھا ہے کہ جہاں جہاں تمہیں حدیث ملتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ لکھو، کیونکہ یہ درس ہے اور یہ علمی حلقے ختم ہو رہے ہیں۔ تو ان علماء کے ساتھ، ان صحابہ اور تابعین کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جو ان کے سینوں میں محفوظ ہے، یہ بھی ان کے ساتھ وہ ختم نہ ہو جائے۔ اسی بنیاد پہ پھر حدیث کوئی مدون اول حدیث کا وہ عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ ہے، جس طرح قرآن مجید کا مدون اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر، رائے پر۔ اور عمر ابن عبدالعزیز بھی وہ شخصیت ہے جنہوں نے ایسی مثالی حکومت وہ مسلمانوں پر کی کہ اپنے بیوی کے گلے کے ہار اور کنگن ہاتھ کے اٹھا کر بیت المال میں جمع کر دیا کہ یہ بیت المال کا حق ہے، تمہارے باپ کا مال نہیں ہے۔ وہ بیوی بھی ایسی بیوی کہ ایک طرف وہ عمر ابن عبدالعزیز کی بیوی ہے خلیفہ وقت کی، دوسری طرف ایک خلیفہ وقت کی بیٹی ہے، اور تیسری طرف ایک خلیفہ وقت کی بہن ہے، تین اطراف سے ملکہ، اس سے سب کچھ لے کر بیت المال میں جمع کر دیا۔ وہ عمر ابن العزیز رحمہ اللہ کہ جس کے دور حکومت کو علماء وہ خلافت راشدہ کا حصہ سمجھتی ہے، کیونکہ اس کے دور میں جو خیر اور برکتیں تھی، بکری اور بیڑ ایک گھاٹ پر پانی پیتے تھے۔ جب بکری پہ بیڑ نے حملہ کیا تو بزرگ نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ عمر ابن عبدالعزیز رحلت کر گئے۔ جب تحقیق کی گئی تو واقعی اسی وقت عمر ابن عبدالعزیز رحلت فرما گئے تھے۔ تو انسان حیوانات پر بھی اثر تھا ان کی حکومت کا، تو اس کے بارے میں پوچھا۔ لیکن دوسری طرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خلفائے راشدین کے بعد اسلامی سلطنت کے وہ بہت بڑے عظیم بادشاہ وقت بھی ہے، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، کاتب وحی بھی ہے، اور بحری بیڑے میں جو غزا اور جہاد ہوا ہے اس کی پیشن گوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ تو حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ عمر ابن عبدالعزیز اور امیر معاویہ کا پوچھتے ہو؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جو جہاد کی ہے، اس جہاد میں جو گھوڑا استعمال کیا ہے سواری کے لیے، اس گھوڑے کے نتنوں کے اندر جو دھول گئی ہے مٹی، وہ عمر ابن عبدالعزیز سے افضل اور برتر ہے۔ یہ صحابیت کا مقام ہے، کیونکہ ان کی نسبت اور قربت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ زیادہ ہے۔ جو جتنی قربت اور نسبت زیادہ ہوگی اتنے اعزازات ملتے جائیں گے۔ تو ہمارے اکابر نے کہا کہ صحابیت کے مقام پر تو کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے اور حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ نے اور یہ بڑے بڑے لوگوں نے جنہوں نے ساری زندگیاں ختم نبوت کے لیے کام کیے، ان کے تجربات کے اور ان کے بیانات کی روشنی میں، کہ اگر صحابہ کی مماثلت چاہتے ہو، صحابہ کی مشابہت چاہتے ہو، اور اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کے انعامات اور اعزازات کی بارش چاہتے ہو، تو تحفظ ختم نبوت کا سپاہی بن جاؤ، تمہیں اللہ تعالیٰ سب کچھ عطا فرمائے گا۔ تو یہ ختم نبوت کا کام یہ خصوصی انعام ہے۔ اب جو نقب لگاتے ہیں ختم نبوت میں، ان سے بغض رکھنا یہ بھی اہم ترین امر ہے۔
یعنی دو جذبات ہوتے ہیں انسان کے اندر، ایک محبت کا جذبہ اور ایک نفرت کا جذبہ۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ قرب پاؤ، اور نفرت کا تقاضا یہ ہے کہ بعد اختیار کرو، دور ہو جاؤ کسی سے۔ تم کہتے ہو نا کہ فلاں سے مجھے نہیں، اس کی بات ہی نہ کرو یار، تو بات ہی نہ کرو مطلب وہ نفرت اتنی حد تک ہوتی ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں احب الاعمال الی اللہ الحب للہ والبغض للہ، کہ اللہ کے نزدیک محبوب ترین اعمال میں سے اللہ کی خاطر محبت رکھنا، اور اللہ کی خاطر بغض رکھنا، دشمنی یا دعوت کسی سے۔ اب ہم باپ کی خاطر تو دشمنی کرتے ہیں، قوم کی خاطر تو کرتے ہیں، وطن کی خاطر تو کرتے ہیں، قبیلے کی خاطر تو کرتے ہیں، لیکن اللہ کی خاطر یہی بغض ہے جو قادیانیوں سے ہونی چاہیے۔ اگر یہ بغض نہیں ہے تو پھر تمہاری ایمان میں فرق ہے، تو اب اپنے ایمان کو تولو، تم ڈگمگا گئے ہو، اس لیے اپنے ایمان پہ محنت کرو۔ تو صحابہ سے جو محبت ہے یہ اسی بنیاد پر ہے۔ صحابہ کرام میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی محبت کرتا ہے کہ یہ امت میں سب سے افضل اور برتر شخصیت ہے، اور ان کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عثمان، اور پھر حضرت علی رضوان اللہ علیہ اجمعین۔ یہ اسی بنیاد پر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب اور محبت اور انس زیادہ قائم تھا۔ حضرت ابو بکر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے سب لوگوں کے احسانات اس کا بدلہ دے دیا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق کا وہ اللہ تعالیٰ دے گا۔ اسی بنیاد پر وہ افضل اور برتر ہو گئے، اسی بنیاد پر کہ وہ ناطق حق ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اشدہم فی امر اللہ عمر تھے، اور اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی بنیاد پر صحابہ سے محبت کہ حضور کی نسبت، اور کافروں سے بغض، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے عداوت، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ ابو لہب سے نفرت کیوں ہے؟ ابو طالب سے وہ نفرت نہیں ہے، یعنی وہ ایمان دونوں کا نہیں ہے، لیکن ابو طالب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان کے دشمن نہیں تھے، ان کے کام کے دشمن نہیں تھے براہ راست۔ جب پوری دنیا مخالف ہو گئی تو ابو طالب بھی شیعہ، ابی طالب میں ان کے ساتھ محصور رہے تھے کافر۔ اور آپ نے پڑھا بھی ہوگا کہ ابو طالب جو ہے وہ جہنم میں وہ اہون ترین عذاب میں ہوگا، کیونکہ ابو طالب نے ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پالا پوسا، اپنے کندھے پہ بٹھایا، اپنے پیٹھ پہ بٹھایا، اپنے پیٹ پہ بٹھایا، اس کے پورے بدن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن وہ ملصق ہوا، صرف اس کے پاؤں کے تلوے وہ رہ گئے کہ اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کا مس ہونا نہیں ہو سکا، تو پورے بدن پر ڈائریکٹ عذاب نہیں ہوگا، صرف قدمین کے نیچے دو جمرتین ہوں گے، اور یغلی منہ البطون دماغ، اس سے اس کا پیٹ اور اس کا دماغ تک جو جوشے گا، جس طرح آپ ہانڈی کے پیچھے تیز چولہا لگاتے ہیں اور وہ پھر بڑکتا ہے، اور دوسری طرف ابو لہب بدبخت، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا مقابلہ کیا، اس کے سامنے کھڑے ہو گئے، اس کی بیوی، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں بنائی، توہین کی، اس لیے تبت یدا ابی لہب وتب آ گیا۔ اور اسی پر حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دو واقعات ہیں، ایک شخص کا وہ
سورت تبت یدا ابی لہب زیادہ پڑھتا تھا، تو اس کے بارے میں ایک بزرگ نے فتویٰ دیا کہ یہ زندیق ہے، اور ایک دوسرا تھا اس کے بارے میں کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محب عاشق ہے۔ کسی نے کہا کہ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ ایک جو زیادہ پڑھتا تھا وہ اس غرض سے پڑھتا تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے، جو کیونکہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چڑھتی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچے کا وہ ذکر وہ تبت یدا ابی لہب میں آ گیا، تو وہ اصل میں وہ حب علی میں نہیں بغض معاویہ میں بول رہا تھا، یعنی بظاہر تو وہ تبت یدا ابی لہب پڑھ رہا تھا، لیکن در حقیقت اسے چڑھتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو اسی طرح دوسرا شخص کو قرآن کی تبت یدا ابی لہب تب اس لیے پڑھ رہا تھا کہ اس ظالم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عداوت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں آڑ بنا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے، اور اس دشمن کے لیے اللہ کی طرف سے عذاب اور سزا سنائی گئی ہے، تو اس محبت میں وہ پڑھتا تھا، تو وہ محب صادق بن گیا۔ حالانکہ دونوں پڑھ رہے تھے، لیکن دونوں کا نظریہ علیحدہ تھا، پڑھنے والے ایک ہی، منہ سے وہی نکل رہا تھا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ تو یہ بات ہے بنیادی۔ تو ہمارے اکابر نے تحفظ ختم نبوت کا کام وہ اپنا مشن بنایا۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے بڑھاپے میں دارالعلوم دیوبند سے اٹھ کر باول پورا کر یہ سارا مقدمہ اس میں پیشی کی، جرح کی، اور اسی کو اپنے نجات کا ذریعہ وہ سمجھتے تھے۔ اور حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب رحمت اللہ علیہ نے پوری زندگی اسی میں گزاری، اور یہاں سندھ میں میرپور میں ایک ڈاکٹر تھا حمدانی صاحب، اس نے ان کے بارے میں بتایا کہ ایک دفعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اطہر پہ حاضر ہوا، تو روزہ اطہر پر درود و سلام پیش کرنے کے بعد میں نے دل میں دعا کی کہ اے اللہ، روزہ رسول پہ حاضر ہوں، یہاں سے نکل کر میری ملاقات اپنے محبوب بندے سے کروا دے، جو دینی اعتبار سے محبوب ہے۔ تو جب میں نے سلام اور دعا عرض کی اور واپس آیا تو راستے میں ایک ساتھی ملا، اس نے کہا کہ آؤ حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب کندیا شریف والے تشریف لائے، ان سے ملاقات کرتے۔ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا نقد میں قبول کر، یعنی روزہ رسول پہ اس نے دعا کی، اور آتے ہی تو حضرت خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے پوری زندگی یہ کام کیا۔ اسی طرح ہمارے دادا شیخ الحدیث مولانا عبدالحق رحمت اللہ علیہ، انہوں نے قادیانیت کے حوالے سے قومی اسمبلی میں متفقہ قرارداد پیش کرنے سے پہلے انفرادی قرارداد بھی پیش فرمایا۔ دارالعلوم حقانیہ، اس کو اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کے تحفظ کے حوالے سے ہمیشہ ایک نمایاں مقام دیا۔ یہ رب ذوالجلال کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اکابر کو اس شعبے میں لگائے رکھا، بلکہ ہر شعبے میں آج دارالعلوم حقانیہ پورے عالم میں یہ اسلامی تحریک کے نام سے جانا جاتا ہے، چاہے وہ جہاد کے حوالے سے ہو، چاہے وہ دعوت و تبلیغ کے حوالے سے ہو، چاہے وہ مدارس دینیہ کے حوالے سے ہو، چاہے وہ تصوف و سلوک کے حوالے سے ہو، ہر میدان میں۔ تو ہمیں جو یہ کام ملا ہے یہ الحمدللہ ورثے میں ملا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ سے یہ درخواست ہے کہ ہمیں دعا دے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح استعمال کرتے رکھے، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح استعمال کرتے رکھے۔ یہ اللہ کے فضل و کرم سے ہوتا ہے۔ پوری دنیا
اگر آ جائے اور وہ کسی شخص کو دین کے لیے استعمال کرنے کے لیے ووٹ دے، جب اللہ نہ کرے تو ہمارے پٹھانوں میں کہتے ہیں پیر بابا بیسو کیجئے اللہ ہی نکی پختہ نظر کشتا کون کون ہے ہاتھ اٹھائے وہی چھے خودے نکی نو پیر بابا بیسے کی نو دا خودے کڑی دی چھے تاسو ایرا اس کی ہے دا خودے پا فضل سرا نو پدی شکر ہو باسائی او دا کار بس زان پوری با نساتائی دا بدبخت یہ ابھی میں بنگلہ دیش گیا تھا، بنگلہ دیش میں ایک عالمی اجتماع ہوا، کہتے ہیں کسی نے کہا 20 لاکھ، کسی نے کہا کہ 30 لاکھ افراد تھے۔ اتنا بڑا اجتماع پورے عالم میں نہیں ہوا ہے، یعنی 3 ملین افراد۔ میں نے جب پتہ لگایا تو یہ سارے طلبات مدارس، یعنی مدارس دین کی اشاعت کا کام بھی کر رہے ہیں اور تحفظ ختم نبوت کا کام بھی کر رہے ہیں، جہاد بھی کر رہے ہیں، دعوت و تبلیغ کا کام بھی کر رہے ہیں، اور خانقاہ اور مدارس کا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بلغوا عنی ولو آیا، تو اللہ تعالیٰ یہ کام لے رہا ہے۔ تو وہاں لوگوں نے کہا کہ بہت سارے لوگ تھے، انہوں نے کہا مختصر تقریر مختصر۔ میں نے کہا کہ ہمیں تقریروں کا شوق نہیں ہے، ہم یہاں تقریروں کے لیے نہیں آئے ہیں۔ ہمارے اکابر نے یہ مقدمہ لڑا ہے اور ثابت بھی کیا ہے ان قادیانیوں کو سامنے بیٹھا کر کہ بھائی جواب دو، لیکن وہ جواب نہ دے سکے۔ 74 کے ختم نبوت کی تحریک میں اکابر نے جان جوکوں میں ڈال کر پورے پاکستان میں میدان گرم کیا۔ 73 کے ختم نبوت کی تحریک میں ہزاروں محبین و عاشقین مصطفیٰ سب پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم نے جانیں دی۔ اس کے نتیجے میں یہ 74 کی ختم نبوت کی تحریک چلی اور اسی کے نتیجے میں یہ قانون سازی ہوئی 7 ستمبر کو، اور آج یہ غیر مسلم اقلیت بن گئی ہے، لیکن وہ آج تک ماننے کے لیے تیار نہیں ہے بدبخت۔ تو ہم کہتے ہیں یہ پاکستان کے بھی دشمن ہیں۔ ہماری فوج کو چاہیے، ہمارے پولیس کو چاہیے، ہمارے انتظامیہ کو چاہیے کہ یہ بدبخت ملک دشمن ہے اور ملک دشمنوں کے ساتھ ان کی ساز باز ہے، تو ان کو پکڑے۔ وہ ان کا بڑا 84 میں بھاگ کر چلا گیا لندن، مرزا طاہر۔ 26 اپریل 1984 کو جنرل ضیاء الحق رحمت اللہ علیہ نے آرڈیننس پاس کیا، 20ویں صدارتی آئی۔ اس میں یہ دو ٹوک کہہ دیا گیا کہ مرزائی خود کو مسلمان نہیں کہہ سکتے ہیں، اسلام کے نام پر کام نہیں کر سکتے ہیں، شاعر اسلام کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے واویلا کیا، عدالتوں میں گئے، ہائی کورٹوں میں، اور پھر آخرکار سپریم کورٹ میں اور شرعی عدالت میں۔ ان سب عدالتوں نے ان کے مقدمات کو رد کر دیا، مسترد کر دیا، اور ان پر یہ پابندیاں برقرار رکھی۔ جنرل ضیاء الحق کو اللہ جزائے خیر دے، سب کو آمین۔ جزائے خیر یہی تھی، اللہ نے ان کو شہادت دی، اور شہادت کے بعد تقریباً اس وقت کہتے ہیں کہ 12 لاکھ افراد نے اس کا جنازہ پڑھا۔ عالم اسلام میں کسی سربراہ مملکت کا اتنا بڑا جنازہ آج تک کسی کا نہیں ہوا۔ اس وجہ سے ہوا، بتائے تحفظ ختم نبوت کی وجہ سے ہوا، اور اسی سے چڑتی، اسی وجہ سے ان کو شہید کیا گیا، کیونکہ یہ بدبخت گیا مرزا طاہر۔ اس نے لندن کے الفضل ہال کے قریب محمود ہال میں یہ تقریر کی کہ پاکستان ان قریب احمدیوں کے بددعاؤں سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ لیکن وہ بدبخت جس نے کہا تھا کہ احمدی تمہارے باپ اور دادے کی بددعائیں نہیں لگی، قادیانیوں کو کہو مباہلے ہوئے ہیں تم لوگوں کے ساتھ۔ اس پہ علیحدہ مستقل کتابیں لکھی گئی کہ اس نے کیا کیا پیشن گوئیاں کی، اور وہ سب پیشن گوئیاں وہ غلاظت کے ڈھیر نکلے۔
تو اس بدبخت نے بھی کہا تھا کہ پاکستان ٹکڑے ٹکڑے ہو. پاکستان انشاءاللہ قیامت کی صبح تک قائم رہے گا. پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ اور محمد الرسول اللہ اور خاتم النبیین بھی ساتھ ہیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ اسلام کا مطلب کیا؟ تو مجھے پتہ چلا کہ بنگلہ دیش میں بھی وہ کام کر رہے ہیں. اور ہمارے شبان ختم نبوت کے مبلغین حضرات انہوں نے انشاءاللہ تہیہ کیا ہوا ہے، عزم کیا ہے کہ یہ جائیں گے بنگلہ دیش میں بھی. تو بنگلہ دیش نہیں، دنیا کے ہر ملک میں پہنچنا ہے. یہ ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ یہی سبق ہے ہمیں کہ انہوں نے مکہ کو چھوڑا، مدینہ آئے، مدینے کو چھوڑ کر کوفہ گئے، کوفہ کو چھوڑ کر دمشق گئے، دمشق کو چھوڑ کر بغداد گئے، بغداد کو چھوڑ کر ماوراء النہر گئے، ماوراء النہر کو چھوڑ کر کابل آئے، کابل کو چھوڑ کر ہندوستان آئے. اور 400 سال سے ہندوستان علم کا محور ہے. آج یہ علم، یہ دعوت، یہ تبلیغ، یہ مدرسے، یہ قادیانیت کے خلاف جو پورے دنیا میں یہ سلسلہ چل رہا ہے، یہ اسی ہندوستان کی برکت ہے. تو ہندوستان سے یہ خیر پھیل رہا ہے اور اللہ تعالیٰ دارالعلوم دیوبند کا فیض پورے عالم میں پہنچا رہا ہے. اور اللہ اسی طرح قائم اور دائم رکھے یہ سلسلہ. تو میں انہی کلمات پر اکتفا کرتا ہوں. مختصر میں نے منتشر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی اور ان کی میرے ساتھ ایک محبت اور تعلق ہے. اور میں خود اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کا احسان سمجھتا ہوں کہ میں اگر ختم نبوت کے کسی بھی محاذ پر کھڑے ہو کر وہ کوئی کام کروں تو یہ اللہ کا فضل و کرم ہوتا ہے. تو یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان. اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت میں خیر کے کاموں کے ساتھ اسی طرح وابستہ رکھے اور آخرت کے ارفع درجات آپ ہم سب کو اللہ تعالی عطا فرمائے. ابھی میں ایک طالب علم نہیں فاضل تھا، آ رہا تھا، تو اس کو میں نے کہا کہ آپ ختم نبوت کے ساتھ کب سے کام کر رہے؟ تو اس نے کہا استاد جی میں جب درجہ اولیٰ میں تھا تو میں نے کام شروع کیا، اور ابھی اس نے کہا میں جب درجہ ثانیہ میں تھا تو میں نے خواب دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور حضرت ابوبکر صدیق ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تینوں ایک جگہ پہ کھڑے ہیں اور میری طرف حضرت عمر فاروق کو بھیجا اور مجھے کہا کہ حضور علیہ السلام نے پیغام بھیجا ہے کہ یہ جو تم کام کر رہے ہو اس کو اسی طرح جاری رکھو. تو وہ کہتے ہیں کہ آج تک 10-15 سال ہو گئے میرے اوپر مختلف حالات اپنے غیروں کی طرف سے کہ بھئی یہ ٹائٹل تم ہٹاؤ ختم نبوت. میں نے کہا ان کو چھیڑ اسی سے. تو اللہ تعالیٰ تو یہ علماء انشاءاللہ یہ کام جاری رکھیں گے، وعدہ کریں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی اور ناصر رہے. وآخر دعوانا